اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم يريد ان يخرجكم من ارضكم فماذا تأمرون قالوا ارجه واخاه وارسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا نبيه ورسوله الكريم قال الملأ من قوم فرعون فرعون کی قوم کے سرداروں نے کہا ان ھذا لساحر علیم بے شک یہ تو کوئی پڑھا لکھا جادوگر ہے یریدو یہ چاہتا ہے ان یخرجکم کہ تم کو نکالے من ارضکم تمہاری زمین سے فماذا تأمرون تو کیا تم حکم دیتے ہو مشورہ دیتے ہو قالو کہنے لگے ارجے ڈھیل دے اس کو وَأَخَاهُ اور اس کے بھائی کو وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ اور بھیج دے شہروں میں جمع کرنے والوں کو یاتوک بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ وہ تیرے پاس ہر پڑھے لکھے جادوگر کو لے آئیں گے وجاء السحرة فرعون اور جادوگر فرعون کے پاس آگئے قالوا کہنے لگے ان لنا لأجرا ہمارے لیے کوئی انعام ہوگا کوئی اجر ہوگا ان كنا نحن الغالبین اگر ہم غالب ہو جاتے ہیں قال کہنے لگا نعم ہاں وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ اور بے شک تم تو مقربین میں سے ہو جاؤ گے قالوا انہوں نے کہا یا موسیٰ اے موسیٰ اما ان تلقیا
کیا آپ ڈالیں گے؟ وَإِمَّا أَن نَّكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ، یا ہم ہو جائیں ڈالنے والے۔ قَالَ، آپ نے فرمایا، القوا، تم ہی ڈالو۔ فَلَمَّا الْقَوْا، تو جب انہوں نے ڈالیں، سحروا، انہوں نے جادو کر دیا، اعین الناس، لوگوں کی آنکھوں پر، واسترہبوہم، اور ان کو ڈرایا، وجاؤوا بسحر عظیم، اور وہ ایک بڑے جادو کو لائے، واوحینا الی موسیٰ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی، حکم کیا، ان الق عصاک، کہ اپنی لاٹھی کو ڈال دیجئے، پھینک دیجئے، فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ، تو یہ نگل لے گی، ما یافکون، جو انہوں نے بنایا ہے۔ فَوَقَعَ الْحَقُّ، پس حق واقع ہو گیا، وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور باطل ہو گیا جو کچھ وہ کر رہے تھے۔ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ، پس وہ وہاں پر مغلوب ہوئے، وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ، اور پلٹے ذلیل ہو کر، وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، اور جادوگر سجدے میں ڈال دیے گئے۔ قالوا، کہنے لگے، آمنا برب العالمین، ہم جہانوں کے رب پر ایمان لائے، رب موسیٰ و ہارون، جو کہ موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ قال فرعون، فرعون کہنے لگا، آمنتم بہ، تم اس پر ایمان لے آئے ہو، قبل ان آذن لکم، اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دیتا، ان ھذا لمکر، بے شک یہ ایک داؤ ہے، مکرتموہ فی المدینۃ، جو تم نے داؤ کیا ہے شہر میں، لتخرجوا منہا اہلہا، تاکہ اس سے اس کے رہنے والوں کو نکال دو، فسوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے، لأقطعن ایدیکم، میں ضرور کاٹوں گا تمہارے ہاتھ، وارجلکم، اور تمہارے پاؤں، من خلاف، مخالف سمت سے، ثم، پھر لأصلبنکم اجمعین، میں تم سب کو سولی دے دوں گا۔ قالوا، انہوں نے کہا، انا الی ربنا منقلبون، بے شک ہم نے اپنے رب کی طرف پلٹ کے جانا ہی ہے، وما تنقم منا الا ان آمنا، اور تو ہم سے نہیں دشمنی کر رہا مگر اسی چیز کی کہ ہم ایمان لائے، بآیات ربنا، اپنے رب کی نشانیوں پر، آیتوں پر، لما جاءتنا، جب وہ ہمارے پاس آ گئیں، ربنا افرغ علینا صبرا، اے ہمارے رب ہمارے اوپر صبر ڈال دے، وتوفنا مسلمین، اور ہماری وفات فرما برداروں میں سے ہو۔ محترم احباب، سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ و تسلیمات کا فرعون کے دربار میں تذکرہ چل رہا ہے۔ جس وقت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ و تسلیمات نے دو معجزے دکھائے، ایک لاٹھی پھینکی اور وہ سانپ بن گئی، دوسرا یہ کہ ہاتھ کو بغل میں لے کے گئے اور وہ جب باہر نکالا تو وہ سفید ہو چکا تھا۔ میرے والد محترم حضرت قاضی عصمت اللہ عصمہ اللہ تعالی، وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ پہلے دن ہی جو دو معجزات دکھائے ہیں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ و تسلیمات نے، تو ایک معجزہ ہاتھ کے سفید ہونے کا ہے، تو اس میں ایک اشارہ یہ ہو گیا کہ یہ نورانی تعلیم ہے، اس کے اندر آ جاؤ تو تمہیں نورانیت میں سے حصہ مل جائے گا۔ اور دوسرا سانپ والا معجزہ دکھایا
کہ اگر نہیں مانو گے تو پھر اللہ کا عذاب جو ہے وہ بھی تیار ہے۔ تو بہرحال جب یہ دو معجزے دکھائے، اللہ فرماتے ہیں قال الملأ من قوم فرعون، فرعون کی قوم کے سردار کہنے لگے ان ھذا لساحر علیم، بے شک یہ کوئی پڑھا لکھا جادوگر ہے۔ 22ویں سورہ مبارکہ سورۃ الشعراء ہے، اس کی آیت نمبر 34۔ اللہ اکبر۔ 26ویں سورہ مبارکہ، 22ویں غلطی سے میں نے کہہ دیا، 26ویں سورہ مبارکہ سورۃ الشعراء آیت نمبر 34، صفحہ نمبر 332۔ یہاں پر آیت نمبر 34 میں اللہ فرماتے ہیں قال للملأ حولہ، فرعون نے اپنے ارد گرد سرداروں سے کہا ان ھذا لساحر علیم، کہ بے شک یہ پڑھا لکھا جادوگر ہے۔ اب یہاں پر سورۃ الشعراء کے اندر اللہ فرما رہے ہیں کہ فرعون نے کہا جادوگروں سے، جبکہ جو ہمارا آج کے درس کا مقام ہے تو وہاں پر ہے قال الملأ، جادوگروں نے کہا، من قوم فرعون، فرعون کی قوم سے، کہ ان ھذا لساحر علیم، کہ یہ ایک پڑھا لکھا جادوگر ہے۔ اب معاملہ ایک موقع کا ہی ہے اور جملہ بھی آگے ایک ہی ہے کہ بے شک یہ ایک پڑھا لکھا جادوگر ہے، تو لیکن ایک جگہ پر نسبت اللہ رب العزت نے سرداروں کی طرف کی ہے کہ یہ بات سرداروں نے کہی ہے سورہ اعراف میں، دوسری جگہ سورہ شعراء میں اللہ رب العزت نے نسبت فرعون کی طرف کی ہے کہ فرعون نے سرداروں سے کہا۔ تو اس اشکال کا ایک حل یہ کہ پہلے فرعون نے یہ رائے دی، فرعون نے یہ بات کہی، اور اس کے بعد سردار بھی یہ بول پڑے کہ یہ بڑا جادوگر ہے۔ تو سورہ شعراء میں اللہ رب العزت نے فرعون کے بولنے کا تذکرہ کر دیا اور یہاں پر جادوگروں کے بولنے کا تذکرہ کر دیا۔ اور ایک دوسری توجہ یہ کہ باہمی رائے کے ساتھ، باہمی مشورہ کے ساتھ جس وقت ایک چیز ایک میٹنگ کے اندر طے ہو جائے تو بعض اوقات میٹنگ کے موجود افراد کی طرف اس کی نسبت ہو جاتی ہے اور بعض اوقات جو میٹنگ کا صدر ہوتا ہے اس کی طرف نسبت ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر بعض اوقات اللہ نے جادوگر کی طرف نسبت کر دی اور بعض اوقات اللہ نے جو ہے اس میٹنگ کے سردار فرعون کی طرف نسبت کر دی۔ یرید ان یخرجکم من ارضکم، یہ چاہتا ہے کہ تم کو نکالے تمہاری زمین سے، فماذا تامرون، تو تم کیا رائے دیتے ہو، تمہارا کیا مشورہ ہے؟ قالو، وہ کہنے لگے کہ ارجی، ڈھیل دے اس کو اور اس کے بھائی کو بھی، حضرت ہارون علیہ الصلاۃ و تسلیمات کو بھی، اور ان کو تو ڈھیل دو، فوری طور پر تو کوئی پکڑ نہ کرو، فوری طور پر پکڑ کرو گے تو پہلے انہوں نے معجزہ دکھایا ہے اور اس کے بعد اگر فوری پکڑ کرو تو پتہ نہیں کیا کوئی نئی چیز سامنے آ جائے، تو اندر سے تھوڑا ڈر بھی رہے ہیں، جھجک رہے ہیں، تو ان کو دو فی الحال مہلت، پہلے اپنی تیاری پوری کر لو۔ وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ، شہروں کے اندر جمع کرنے والوں کو بھیجو کہ وہ ہر پڑھے لکھے جادوگر کو اکٹھا کر لائیں۔ تو یہ
ربوبیت کے دعوے کرنے والا ہے، لیکن جس وقت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ و تسلیمات کا معجزہ سامنے آتا ہے تو اس وقت اتنا گھبرا گیا ہے کہ ساری اس کی جو ربوبیت کی شیخی تھی وہ دھری کی دھری رہ گئی، اور وہ مشورے مانگ رہا ہے کہ مجھے مشورہ دو کیا ہونا چاہیے، اور پھر جادوگروں کو اکٹھا کرنے کی طرف مائل ہو گیا ہے اور جادوگروں کو اکٹھا کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ تو گویا کہ اپنی ربوبیت تو اس کی کھو کھاتے میں چلی گئی، خود تو مقابلہ کرنے کے لیے جرت کوئی نہیں کر سکا۔ وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ، جادوگر فرعون کے پاس آ گئے، قالو کہنے لگے کہ ہمارے لیے کوئی اجرت بھی ہوگی، کوئی انعام بھی ہوگا اگر ہم غالب آ جائیں۔ اب یہ اس وقت ضرورت میں پھنسا ہوا ہے نا، تو کہنے لگا کہ ہاں انعام تو کیا، وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، میں تو تمہیں اپنا بڑا مقرب بنا لوں گا، دربار کے اندر ایک اچھا مقام بھی تمہیں دے دیا جائے گا، صرف انعام ہی نہیں ملے گا۔ اب جادوگر جو ہیں ان کو یہ بتایا گیا تھا کہ موسیٰ علیہ الصلاۃ و تسلیمات نے لاٹھی ڈالی تھی اور وہ سانپ بن گئی تھی، تو جادوگر بھی اس چیز کی خاص طور پر تیاری کر کے آئے تھے، اس کے لیے خاص طور پر کوئی جنتر منتر وغیرہ جو ہے وہ یاد کر کے آئے ہوئے تھے کہ یہ چیز ہم نے دکھانی ہے۔ تو موسیٰ علیہ الصلاۃ و تسلیمات کو کہنے لگے کہ اے موسیٰ کیا پہلے آپ ڈالیں گے لاٹھی یا ہم ڈال دیں، یعنی گویا کہ اشارہ انہوں نے یہ دیا، ڈر اندر سے یہ رہے تھے نا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم تو اس چیز کی تیاری کر کے آئے ہیں اور موسیٰ علیہ الصلاۃ و تسلیمات کوئی اور سامنے لے آئیں، کوئی اور چیز جس کا ہم سے مقابلہ کوئی نہ ہو سکے۔ تو اس لیے اس کی طرف اشارہ کیا کہ بھائی کرنا وہی ہے کہ لاٹھی ڈالنی ہے اور نہ کچھ کر دینا، تو جس کی تیاری کر کے آئے ہوئے تھے اس کا اشارہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ چلو تم ہی اپنا شوق پہلے پورا کر لو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ القوا، تم ڈالو۔ فلما القوا، جس وقت انہوں نے وہ لاٹھیاں ڈالی، سحروا اعین الناس، لوگوں کی آنکھوں پہ انہوں نے جادو کر دیا، واسترہبوہم، اور ان کو ڈرایا، وجاؤوا بسحر عظیم، اور وہ بڑا جادو لے کے آئے۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت خود اظہار فرما رہے ہیں کہ انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا، تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا جس کی وجہ سے وہ رسیاں اور لاٹھیاں جو انہوں نے ڈالی تھیں تو وہ ان کو سانپ بنی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ اللہ اللہ۔ 20ویں سورہ مبارکہ سورہ طٰہٰ، اس کی آیت نمبر 66۔ صفحہ نمبر 285۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ، پس اچانک ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں یُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ، آپ کے خیال میں آ رہی تھیں ان کے جادو کی وجہ سے کہ أَنَّهَا تَسْعَىٰ، کہ وہ دوڑ رہی ہیں۔ تو گویا کہ سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ و تسلیمات، آپ کی آنکھوں پر بھی جادو کا اثر ہوا۔ سورہ اعراف کے اندر لوگوں کے اوپر جادو کے اثر ہونے کا اللہ رب العزت نے ذکر فرما دیا، اور سورہ طٰہٰ کے اندر خود حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ و تسلیمات آپ کے متعلق بھی ذکر فرما دیا گیا۔ اب دور حاضر میں کچھ لوگ وہ اس طرح کی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں کہ جی جادو کا اثر بالکل ہو سکتا ہی نہیں، اور اس کے لیے بڑے فحش قسم کے جملے بھی استعمال کر دیتے ہیں کہ میرے اس کے اوپر جادو کر کے دکھا دیں وغیرہ، معاذ اللہ، اتنے گندے جملے سٹیج پر بیٹھ کے۔ تو بہرحال
اب کیا اللہ کا قرآن جھوٹ بول رہا ہے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ سحروا اعین الناس، لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا۔ تو اب کوئی نہ کوئی اثر ہوا تھا تو اللہ کہہ رہے ہیں نا، اگر اثر ہوتا ہی کوئی نہیں ہے تو پھر اللہ کیسے فرما رہے ہیں؟ اور پھر اللہ کہہ رہے ہیں کہ جاؤ بسحر عظیم، ایک بڑا جادو لے کے آئے۔ تو اب جس کو اللہ ایک بڑا جادو قرار دے رہے ہیں تو اس کا اگر اثر ہی کوئی نہیں ہے تو پھر اللہ رب العزت اس کے لیے عظیم کا لفظ جو ہے وہ کیسے استعمال کر رہے ہیں؟ سورہ فلق کے اندر اللہ رب العزت نے جادوگرنیوں سے پناہ چاہنے کی تعلیم دی ہے۔ گروں میں پھونکنے والیوں اس کے شر سے جو ہے پناہ چاہنا اللہ رب العزت نے خود سکھائی ہے۔ اب یہ گروں میں پھونکنے والیاں جادوگرنیاں ہی ہیں، تو اگر جادوگرنیوں کے جادو کا کسی قسم کا کوئی اثر کبھی ہو ہی نہیں سکتا تو پھر اللہ رب العزت یہ بتلا دیں کہ بھائی جادو کا تو اثر ہوتا ہی کوئی نہیں ہے، تمہیں ڈرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، تو اللہ رب العزت پناہ چاہنا کیوں سکھا رہے ہیں؟ تو پناہ چاہی تو اسی چیز سے جاتی ہے کہ جس کا کوئی نہ کوئی اثر ہو، جس کا اثر ہی کوئی نہ ہو تو اس سے پناہ چاہنے کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ اللہ اللہ۔ سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ و تسلیمات اللہ کے نبی ہیں، اور نبی جو ہیں ان کے دل و دماغ کے اوپر جادو کا اثر ہونا یہ قطعاً ناممکن ہے، لیکن جسمانی طور پر کسی بیماری وغیرہ میں مبتلا کر دینا یا جسم کے کسی اور حصے پہ اثر کچھ ڈال دینا تو یہ نبی کے ساتھ بھی ممکن ہے۔ اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ و تسلیمات آپ کی آنکھوں پر بھی اثر ہوا۔ اب سورہ طٰہٰ کی جو میں نے آیت مبارکہ پیش کی ہے اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق یخیل الیہ کا لفظ ہے کہ آپ کے خیال میں یہ بات آ رہی تھی۔ آنکھوں کا لفظ وہاں پر کوئی نہیں ہے، یہاں لوگوں کے حوالے سے جب بات ہے تو اعین الناس، لوگوں کی آنکھوں پر جو ہے وہ جادو کیا، اور وہاں پر تو خیال کا ذکر کیا گیا ہے، اور خیال جو ہے تو اس کا تعلق تو دماغ سے ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دل و دماغ پر، نبی کے دل و دماغ پر جادو کا اثر کوئی نہیں ہوتا، جبکہ سورہ طٰہٰ کے اندر تو محسوس ہو رہا ہے کہ یخیل الیہ، آپ کے خیال میں یہ آ رہا تھا، تو خیال کا مرکز جو ہے وہ تو دماغ ہوتا ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ خیال میں آنے سے یہ لازم کوئی نہیں آتا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ آپ کے دماغ پر جادو کا کوئی اثر کیا گیا تھا۔ جادو کا اثر تو تھا آنکھوں پر، جس طرح یہاں پر اللہ نے فرمایا ہے، لیکن آنکھ جو دیکھتی ہے تو وہ اسی کا کاشن جو ہے وہ دماغ تک پہنچاتی ہے، تو پھر دماغ جو ہے وہ وہی محسوس کرتا ہے، وہ سوچتا ہے۔ تو آنکھ نے یہی محسوس کیا، یہی دیکھا کہ وہ جو ہے رسیاں اور لاٹھیاں جو ہیں وہ دوڑ رہی ہیں، تو یہی چیز آنکھ نے دماغ تک اس کا کاشن پہنچایا، تو اس کی وجہ سے دماغ نے یہ سوچا۔ دماغ کے اوپر معاذ اللہ کوئی اثر نہیں ہوا، اثر تو ہوا آنکھ پر، لیکن چونکہ آنکھ نے جو چیز پہ دماغ کو پہنچانی تھی دماغ نے اس کے متعلق سوچنا تھا۔ اللہ اللہ۔ تو نبی کے اوپر بھی جادو کا اثر ہونا دل و دماغ پر تو نہیں، لیکن اس کے علاوہ اثر ہونا یہ ممکن ہوتا ہے، اور حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ و تسلیمات ان کے اوپر یہ اثر ہونا یہ خود قرآن حکیم سے صراحتاً ثابت ہے۔ اللہ اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے اوپر کچھ حدیث کی روایات وہ یہ کہتی ہیں کہ جادو ہوا ہے، قرآن حکیم کے اندر ذکر نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو ہوا ہو۔ یہ کہنا کہ کسی نبی کے اوپر جادو کا ماننا یہ نبی کی توہین ہے اور نبی کے اوپر جادو ممکن ہی کوئی نہیں، تو یہ تو صراحتاً غلط ہے۔
یہ قرآن کی نص سے غلط ثابت ہوتا ہے۔ باقی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا ہے، احادیث کی روایات کی وجہ سے ہماری غالب رائے تو یہی بنتی ہے کہ جادو ہوا ہے، لیکن بہرحال اس کے اوپر اصرار نہیں ہے ہمارا کہ ضرور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا ہے، کیونکہ روایات کے اندر ذوف بھی آ جاتا ہے اور خبر واحد کی حیثیت رکھتی ہیں، وہ کوئی متواتر حدیث تو ہے نہیں کہ جس کے اندر جادو کا تذکرہ ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو اس لیے اس کے اوپر ہمارا اصرار نہیں ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ ممکن ہی نہیں تو وہ غلط ہے، وہ قرآن کے خلاف ہو جاتا ہے۔ تو غالب رائے روایات کے مطابق یہی بنتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی جادو کا اثر ہوا تھا، لیکن بہرحال اس کے اوپر اصرار کی ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں۔ اچھا جی، وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی لاٹھی ڈال دیجئے تو یہ نگل لے گی، جو انہوں نے سوانگ رچایا ہے، جو انہوں نے جو چیز بنائی ہے اس کو یہ ختم کر دے گی، نگل لے گی۔ حق واقعہ ہو گیا اور جو کچھ وہ کر رہے تھے وہ باطل بن گیا، وہ ختم ہو گیا۔ وہاں پر جو یہ مقابلے میں آنے والے تھے، فرعون کے چیلے چانٹے جو جادوگروں کو اکٹھا کر کے لے کے آئے تھے، فَغُلِبُوا هُنَالِكَ، یہ سارا فرعون کا لشکر یہ مغلوب ہو گیا، وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ، اور ان کو ذلیل ہو کے پلٹنا پڑا۔ جادوگر جو ہیں، جس وقت انہوں نے دیکھا کہ ہم نے جو کچھ بنایا تھا اس کو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ و تسلیمات کا بنایا ہوا جو اژدہا ہے، جو کہ معجزے کے ساتھ بنا ہے، تو اس نے سب کو نگل لیا ہے، کھانا شروع کر دیا ہے۔ تو وہ سمجھ گئے کہ جو جادو سے اس طرح سانپ بنائے گئے ہوتے ہیں تو وہ تو دوسری چیز کو نگلتے کوئی نہیں ہوتے، تو یہ جادو نہیں ہے، یہ معجزہ ہے۔ تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ و تسلیمات کو اللہ کا نبی مان لیا اور بے اختیار سجدے میں چلے گئے۔ اللہ رب العزت نے القیہ کا مجہول کا صیغہ استعمال کیا ہے کہ بالکل بے اختیار جو ہے وہ سجدے میں چلے گئے۔ قالوا آمنا برب العالمین، فوراً اپنے ایمان کا اظہار کر دیا کہ ہم تو جہانوں کے رب پر ایمان لے آئے ہیں۔ فرعون بھی ربوبیت کا دعویٰ کرتا تھا نا، تو جادوگروں نے یہ بات کہی کہ ہم جہانوں کے رب پر ایمان لے آئے ہیں، لیکن پھر ساتھ ہی وضاحت کر دی کہ یہ نہ سمجھنا کہ ہم تجھے کوئی جو ہے وہ جہانوں کا رب کہہ رہے ہیں فرعون کو، بلکہ ہم تو اس کو کہہ رہے ہیں کہ جو رب موسیٰ و ہارون، جو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا رب ہے، ہم اس کو رب العالمین مانتے ہیں، تجھے رب العالمین کوئی نہیں مانتے۔ آج تک تجھے رب مانتے رہے ہیں، لیکن آج سمجھ آ گئی ہے کہ تم تو رب کوئی نہیں، تمہیں تو ہماری ضرورت پڑ گئی، ہمارے سے مقابلہ کروایا ہے تم نے، اور ہم تو اب جہانوں کے رب پر ایمان لے آئے ہیں جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ قال فرعون آمنتم به قبل ان آذن لکم، اب یہ فرعون نے جس وقت یہ معاملہ دیکھا کہ جن کو میں نے اپنی معاونت کے لیے بلایا تھا وہ تو سارے ایمان والے ہو چکے، انہوں نے ایمان قبول کر لیا، تو اب وہ بوکھلا گیا ہے، اور بوکھلا کے بیوقوفی مار رہا ہے، کہتا ہے کہ تم نے اس سے پہلے ایمان قبول کر لیا، میری اجازت کی بھی تم نے انتظار کوئی نہیں کیا۔ حالانکہ یہ بڑی بیوقوفی والی بات ہے کہ اگر کوئی ایمان قبول کرنا چاہتا ہے تو اس کو کسی کی اجازت کی ضرورت ہو۔ پھر جس وقت اس کو خیال آیا کہ میں نے یہ بات کہی ہے کہ میری اجازت کے بغیر ہی تم ایمان لے آئے ہو، تو یہ تو میں نے بونگی مار دی ہے، تو اب بات کو پلٹاتا ہے، کہتا ہے یہ تو تمہارا داؤ ہے جو تم نے شہر میں داؤ کیا ہے تاکہ تم جو ہے اس شہر کے رہنے والوں کو نکال دو، ان قریب تم جان لو گے۔ قرآن حکیم کے دوسرے مقام پہ یہ بھی آتا ہے کہ یہ موسیٰ جو ہے یہ تمہارا بڑا ہے، اسی سے تم نے سیکھا ہے، یہ تمہارا سب کا جو ہے وہ ملا جلا داؤ ہے،
یہ سب کی ملی بھگت ہے۔ تو یہ بات کو جو ہے وہ دوسری طرف پلٹایا، لیکن پھر خیال آیا کہ یہ تو اور بڑی بونگی مار گیا ہوں، اور بڑی بیوقوفی کر گیا ہوں، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کا تو ان جادوگروں کے ساتھ کوئی پہلے تعلق ہی ثابت کوئی نہیں، اور میں کہہ رہا ہوں کہ تم نے موسیٰ علیہ السلام سے جادو سیکھا ہے اور تمہاری یہ ملی بھگت ہے۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام تو 10 سال مدین میں رہ کے واپس آئے ہیں، اور جادوگر تو یہاں کے شہروں کے ہیں، اور جادوگروں کو تو اکٹھا بھی میں نے کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تو ان کا رابطہ ہی کوئی نہیں ہوا پہلے، تو یہ دوسری بونگی پہلی سے بھی بڑی مار بیٹھا تھا نا۔ تو اب پھر اس بات کو تبدیل کرنا چاہا، کہتا ہے اب غصے میں آ کے کہتا ہے لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دوں گا، یعنی دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں کاٹوں گا کہ یہ ایک دوسرے کے مخالف سمت ہو جائے گی۔ من خلاف کا ایک مطلب مخالف سمت بھی ہے، اور ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ من خلاف تمہارے خلاف کرنے کی وجہ سے، کہ تم نے میری مخالفت شروع کر دی ہے، میرے مقابلے میں نکل آئے ہو، میری ربوبیت کے بجائے رب العالمین کی ربوبیت کو ماننا شروع کر دی ہے، تو تمہارے اس خلاف کرنے کی وجہ سے میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا، پھر میں تم سب کو سولی دے دوں گا۔ اب یہ لوگ جو ہیں معجزہ دیکھ کر ایمان لائے ہیں، چند منٹ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ و تسلیمات کی رفاقت ان کو نصیب ہوئی ہے، لیکن اللہ کے ولی بن گئے ہیں اور دین کے اوپر بڑے پختہ اور مضبوط ہو گئے ہیں۔ کہنے لگے کہ اب جو کچھ تو مرضی کر لے، زیادہ سے زیادہ یہی ہے نا کہ ہمیں مار دے گا، قتل کر دے گا، تو اللہ کی بارگاہ میں تو ہم نے جانا ہی جانا ہے، اللہ کی طرف تو ہم نے پلٹنا ہی پلٹنا ہے۔ تو ہم سے یہی دشمنی کر رہے ہیں نا کہ ہم ایمان لائے ہیں اپنے رب کی آیتوں پر جو کہ ہمارے پاس آئی ہیں، تو یہ تو بے شک کرتا رہے، جو مرضی کر لے، اب ہم اپنے ایمان سے تو ہٹ کوئی نہیں سکتے۔ تو یہ جرت کے ساتھ اس کی بات کا جواب دیا، اور پھر ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا شروع کر دی کہ ربنا افرغ علینا صبرا، یا اللہ ہم کو صبر عطا کر دے، ہمارے اوپر صبر کو انڈیل دے، وتوفنا مسلمین، اور یا اللہ یہ جو قتل کی دھمکیاں دے رہا ہے تو یا اللہ ہماری موت بھی آئے تو وہ مسلم حالت میں آئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔